علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام مرد و خواتین کا میں گریس ایڈوکیشنل سوسائٹی کے اس لیکچر ہال میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آج کے ہمارے مقرر جناب ابو بکر حقانی صاحب یہاں موجود ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کا عنوان جو قصص الانبیاء کا ایک حصہ ہے، سلیمان علیہ السلام کے واقعات آپ کے سامنے پیش کریں۔ جناب ابو بکر بن حقانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید الفرقان الحمید وقوم عاد۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید الفرقان الحمید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغیب من سنتی فلیس منی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر۔ حمد ثنا تسبیح و تعریف اس ذات اقدس کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو خدا قدوس سکتا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، اس کی ذات ست و نسیان سے پاک ہے، جو دل اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زندہ رہتے ہیں اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتے مردہ ہو جاتے۔ سروری زیبا فقط ذات بھی ہمتا کے لیے حکمراں ایک وہی باقی تمام بتانے آزری، تیری عظمتوں کی مقام پر، تیری رحمتوں کی نشان پر میرا دل فدا، میری جان فدا، تیری شان جل جلالہ۔ پناہ دے مجھ کو، پناہ دے مجھ کو تیرے سے پناہ نہیں، تیرے رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں۔ درود السلام محبت وہی کتاب اور حکمت کے مالک پر، و آمنہ کے لال عبداللہ کے لال شفیع الامم و صاحب الجد الکرم سید محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درود اس پر جس کا تذکرہ انل عبادت ہے، درود اس پر جس کی زندگی رحمت کی رحمت ہے، سلام اس پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی کہ جو تو نے محمد سے وفات ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ نہیں۔ عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں اور آپ آج پھر سے ایک مرتبہ گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام سلسلہ وار جو قصص الانبیاء کا باب چل رہا ہے، اس کی یہ شاید کہ اب آخری ایام کی کڑیاں ہیں، شاید اور دو انبیاء کا ذکر آئے گا، ایک عزیر علیہ السلام کا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ان کے بعد یہ انبیاء کا جو سلسلہ ہے وہ دی اینڈ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو برحال عزیز اور دوست ساتھیوں، الغرض قصص کے معنی سٹوریز کے، کہانی کے، واقعات کے ہیں، اور یہ واقعات، یہ کہانیاں، یہ عنوانات اللہ رب العزت اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں میرے اور آپ کے درمیان میں اس لیے اسے بھیجا ہے کہ برحال کہ میں اور آپ اس کتاب کے ذریعے سے دنیا والوں کو اور خود راہ نجات کی طرف، راہ ہدایت کی طرف برقرار رکھے، اور ان قوموں کے بارے میں سوچے جس کو اللہ رب العزت نے زمین پر عزت عطا کی اور پھر اسے ذلت عطا کر دیا۔ ان قوموں کے بارے میں سوچے جس کو اللہ نعمتوں سے سرفراز کیا، جو لوگ شکر اور ثنا میں اپنی زندگی کو بسر کرے، اللہ انہیں زمین پہ سرخروئی بخشی اور آسمانوں میں عالم وقت ان کے لیے عطا کیا۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، جو لوگ بدعملی کی طرف آئے، بدبختی کی طرف آئے، مکاری کی طرف آئے، اللہ کے ماں سوا غیروں کی پرستی کی طرف آئے، تو اللہ انہیں زمین سے نصف نابود کر دیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صرف ایک واقعہ اور ایک کہانی بن کے رہ گئے۔ برحال یہ قرآن قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دلیل ہے، برہان ہے، حجت اور کسوٹی ہے۔ جو شخص اس کتاب کے منہج پر، اس کتاب کے معنوں پر، اس کتاب کی زندگی کے اوپر آ جائے گا، انشاءاللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں جو ہے سنور جائے گی۔ جو شخص اس کتاب سے اور اس کتاب میں بھیجے آخری نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے انحراف کرے گا، وہ زمین پر بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ برحال یہ اللہ رب العزت کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو چن لیا اس کی دین کی سوچ کے لیے، اس کی دین کی بقا کے لیے، اس کے دین پہ چلنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے لیے شعور بیدار کر دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ وہ شعور یہ ہے کہ میرے آپ کے درمیان میں اللہ اس کے رسول کی عظمت کو سمجھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، یہ سینٹرز کے ذریعے سے آپ کے درمیان میں یہی باتیں
گرد کرائی جا رہی ہے، اور یہی بات یہ آپ کو سمجھائی جا رہی ہے کہ دوستو یہ ماحول آپ کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ایک ماحول آپ کے درمیان میں سانچے میں ڈھالا جا رہا ہے کہ اس لیے کہ آپ کی زندگی کے اندر وہ معاملات پیدا ہو جائے جو آج سے 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے درمیان میں پیدا کیا۔ بہرحال عزیز اور دوست ساتھیوں، یہ اس ماحول کے لیے میں اور آپ تڑپا کریں، ہفتے کا انتظار کرے، اپنے دوست احباب کو کوشش کر کے یہاں لائے کہ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، ہم ہفتے کے 7 دن 6 دن جو ہماری زندگی کے بڑے معاملات میں گزر جاتے، آپ کے ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم دے سکے آدھا گھنٹہ اور گھنٹہ کہ ہم سمجھ سکے اللہ کے پیغام کیا ہے، رسول کی تعلیمات کیا ہے، صحابہ کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے گیٹ ٹوگیدر ایک ساتھ ہوتے، کیسے مسلمان جڑتے، یہ تمام چیزوں کی طرف ذوق و شوق دلا کر نوجوانوں کو اپنے دوست احباب کو لانے والے بنے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے آپ کو کہا کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، برائی سے روکتے اور اچھائی کی دعوت دیتے۔ پھر اللہ نے کہا کہ لوگوں بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، اپنے اہل و عیال کو۔ میرے عزیز اور دوست ساتھی، آج میرا آپ کا سگا بھائی، میرا اور آپ کا باپ، میری آپ کی ماں، میری آپ کی بہن اگر زمین کے کسی مشکلات میں اگر مبتلا ہو جاتے تو میرا اور آپ کا دل مچل جاتا ہے، میرا آپ کا دل مچل جاتا ہے۔ میرے دوست ساتھ اتنی الفت اتنی محبت ہے کہ زمین پہ اسے کوئی کانٹا نہ چھپے، زمین پہ اسے کوئی پرابلم نہ ہو، زمین پہ کوئی سے مشکل نہ ہو، لیکن عزیز اور دوست ساتھیوں، ہم غور کریں کہ اسی ماں کو، اسی باپ کو، اسی بہن کو، اسی بھائی کو کیا ہم جہنم کی آگ میں گرنا پسند کریں گے، جہنم کی آگ میں ڈھکل کرنا پسند کریں گے؟ تو گویا زمین کی آگ میں کسی بھی شخص کے بچے کو ہم جلنا پسند نہیں کریں گے، تو جہنم کی آگ میں کسی کو کیسے جلنا پسند کریں گے؟ تو گویا اللہ اور رب العزت نے مجھے آپ سے کہا یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے اللہ ان سے کہنا قوا انفسکم واہلکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، اپنے اہل و عیال کو۔ میرے عزیز اور دوستوں، تو کوشش کریں یا اپنی بہنوں کو لانے کے لیے، اپنی ماں کو لانے کے لیے، اپنی بیٹیوں کو لانے کے لیے، اپنی بیوی کو لانے کے لیے، کہ جس میں میں بھی سدھروں اور میرا فراد خاندان کے لوگ بھی سدھریں۔ بہرحال عزیز دوست ساتھیوں، قصص الانبیاء، عبد الرحمن سیوارتی کی کتاب قصص القرآن میں، اور ان کے علاوہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ابن کثیر کی کتاب قصص الانبیاء کے نام سے، یہ 2 بڑی مشہور کتابیں ہیں بازاروں میں، جس کے ضابطے سے میں نے آپ کے سامنے یہ گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ رکھنے کی کوشش کروں۔ اللہ میری لسان و سماعت میں برکت دے کہ میں نے آج آپ کے سامنے اس ٹاپک کا حق ادا کرنے والا ہوں۔ میرے دوست ساتھیوں، داؤد علیہ السلام کی زندگی کو آپ نے گزشتہ وقت سماعت فرمایا تھا۔ داؤد علیہ السلام جو پستخط کے تھے اور بڑی ہمت کے حامی تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک زرا کا فن دیا تھا، جو لوہے کو آپ جالی کی طرح موڑ کر اس پہ جو زرا بناتے تھے، جو لوہے کا شٹ ہوتا تھا، یہ اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ اب جب آپ سلطنت بھی آپ کے پاس آ گئی، نبوت بھی آپ کے پاس آ گئی، یعنی بادشاہت بھی آ گئی، حکومت بھی آ گئی، آپ القدس یعنی فلسطین کی سرزمین کی آپ بادشاہ بنے، اللہ جہاں پہ اپنی رحمت نصرت عنایت برکت نازل کیا تھا، وہ معاملات آپ کے درمیان میں چل رہا تھا۔ اس درمیان میں آپ کی موت واقع ہوئی۔ موت واقع ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے آپ کے درمیان میں آپ کی اولاد کو بہت ساری نعمتوں سے سرفراز کیا۔ ان میں سے آپ کا بیٹا جس کا نام سلیمان علیہ السلام ہے، تاریخ کے جتنی اوراق ہے اس میں آپ کی زندگی کے بارے میں جو ہے بڑی کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام اب القدس یعنی فلسطین، مسجد اقصیٰ کے اطراف و اطراف میں جو سرگرمیاں ہیں، جو معاملہ داریاں ہیں، وہاں کے آپ ذمہ دار بن گئے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو نعمتوں سے سرفراز کیا، حکومت عطا کی، نبوت عطا کی، یعنی اب بادشاہ بھی بنے اور نبی بھی بنے۔ اب بہرحال یہ معاملہ چلتے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دیا، بڑے معاملہ داریاں دیا۔ آپ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ جو نعمتوں سے سرفراز کیا، وہ شاید کہ زمین پہ کسی اور نبی کو نوازا گیا ہے۔ ہواؤں کو آپ کے تابع کر دیا، سب سے پہلی چیز یہ جو ہوا آپ کے میرے سامنے یہ تابع ہوتی آپ کے، جس کا نام سلیمان علیہ السلام ہے۔ جن آپ کے تابع تھے، زمین پہ جتنے بسنے والے جن آپ کے تابع، آپ اشارہ دیتے، اشارے پہ جن کام کرتے۔ سرکش شیاطین آپ کے قابو میں تھے۔ تانبے اور لوہے کے اللہ رب العزت آپ کے لیے ذخیرے آپ کے ذریعے سے پانی سے پھٹ کے باہر نکلتا ہے، ایسا آپ کے لیے لاوے کی شکل میں تانبا اور لوہا نکلتا تھا، بڑی نعمتوں سے۔ اور آپ پل بھر میں، سیکنڈ جھپکتے ہی سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر دیتے۔ جیسے آج امپرومنٹ آنے کے بعد، پروگریس ہونے کے بعد، کامیابی ملنے کے بعد 150-200 سال کے درمیان میں سائنس اتنی ترقی کر لی کہ لوگ رش کرنے لگے کہ یہ کیا چیز ہو رہی، کیا چیز ہو رہی۔ ایک دور ایسا تھا کہ لوگ اونٹوں پر، ہاتھیوں پر، گھوڑوں پر مہینوں کا سفر طے کر دیتے، لیکن اب ہواؤں کو سائنس نے اپنے قابو میں کیا۔ ہوا کو جمبو جیٹ پلین آپ کو لے کر اڑ رہا ہے، 200-250 800-900 کے گروپ کو سیکنڈوں میں
2-2.5 گھنٹے کے اندر آپ کو مہینوں کا سفر طے کرا دے رہا. تو گویا یہ جو تربیت ہے, جو تعلیم ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب میں اس کے معاملات کو بیان کر رہا ہے. وہ نبیوں کا اللہ رب العزت نے ان نعمتوں سے سرفراز کیا. اس کی ایک آیت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کی گئی, جو سب سے پہلی آیت ہے, جو سب سے پہلا سورہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا, اس کے واضح بات میں یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو علم قلم کے ذریعے سے سکھا دیا. قلم کے ذریعے سے, یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اب قیامت تک جتنی بھی لوگ آتے جائیں گے, انہیں ریسرچ کے لیے, معاملہ داریوں کے لیے, سمجھنے کے لیے, جاننے کے لیے علم کی ضرورت پڑے گی, اور اللہ اس علم کو قلم کے ذریعے سے عطا کرے. اور پھر اللہ آگے بات کو کہہ دیا, علم الانسان ما لم یعلم, ہم نے انسان کو وہ چیز سکھا دی جو نہیں جانتا تھا, جو نہیں جانتا. تو یعنی اب جو سائنس ترقی کری, اس کا اللہ رب العزت قرآن میں خلاصہ کر دیا اس بات کا, وہ ہم چیز اسے سکھا ڈالے, وہ نہیں جانتا تھا. تو گویا یہ تمام چیزیں آج میرے آپ کے سامنے آ رہی, یہ تمام واقعات انبیاء کی زندگی میں آ چکے ہیں. اللہ آپ کو کے لیے عوام کو سخر کر دیا, آپ کے خوابوں میں کر دیا کہ آپ مہینوں کا, سالوں کا سفر گھنٹوں اور منٹوں میں جو ہے طے کر دیتے. یہ چیز, اور پھر ایسے پرندے دیا کہ جہاں پانی ہونا تو آگ کے پرندہ حدود اس مقام کو بتاتا اور وہاں کھودتے, سلیمان علیہ السلام اس جگہ سے پانی باہر آتا. یہ نعمت ہے, یہ نعمت ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو فن دیا. کس کا فن دیا؟ وہ فن جو آپ کے ہاتھ میں لوہے کو اللہ رب العزت جو ہے پگھلا کے چین بنانا, اس کی لوہا کے جو شخص بنانا, زیرہ بنانا, تلواریں تیار کرنا, جو ہے ڈھال بنانا, گھوڑے کی جو ہے رکاب تیار کرنا, اس کے نالے بنانا, گھوڑے کے نال تیار کرنا, گھوڑے کے سامنے ریز تیار, یہ تمام چیزیں, یہ ایک چیز تھی. اس کے ساتھ ساتھ اللہ لوہے کو دیا اور تانبے کو دیا. تانبے کا یہ تھا کہ ایک باڈی, جیسے آج پیٹرول باہر ہمارے پاس آ رہا ہے, ایسے کنویں, ایسے باڈیاں جو آپ کے لیے کھول دی گئی, جتنا چاہے اس میں سے لوہا نکالتے, تانبا نکالتے, اس چیزوں کو تیار کرتے دھات کو, اور پھر اسے رکھ دیتے. یہ چیزیں آئی. اس کے بعد آپ کو کثیر العیال, بہت ساری جو ہے, بہت سارے آپ کو جو ہے ازواج, میں آپ کی بیویاں تھیں, بہت ساری آپ کو بیویاں تھیں. اس کے بعد آپ کو بہت زیادہ گھوڑے پسند تھے, آپ کو بہت زیادہ گھوڑے پسند تھے. ان کی پیٹھ کو سہلانا, ان کے سر کے بال کو جو ہے گدگدانا, یہ بہت زیادہ تھا. قریب قریب روایت میں کہ آپ کے پاس 20,000 سے زائد گھوڑے تھے. کس کے پاس؟ سلیمان علیہ السلام کے پاس. ایک بار آپ اپنے گھوڑوں سے جو ہے بہت زیادہ گھل مل گئے, ان سے بات بہت زیادہ جو ہے ان کے درمیان میں تھے, تو اسی درمیان میں آپ سے ذکر کا وقت نکل گیا. تو آپ نے کہا کہ ان گھوڑوں کو میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل کرا دو. تو بڑی دیر کے بعد لے کر چلے گئے. بہت دیر کے بعد جب آپ ذکر سے جب فارغ ہو گئے تو پھر آپ کے سامنے لایا گیا. آپ نے اپنے پھر گھوڑوں کو پیار سے سلانے لگے. یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کر رہا ہے سورہ عادیات کے اندر. بہرحال عزیز دوست ساتھیوں, ایک مرتبہ آپ نے سوچا, بہت سارے آپ کے پاس جو ہے واقعات ہوا کرتے تھے, جیسے داؤد علیہ السلام کے پاس کوئی گروہ آتا کسی معاملات کے لیے, کسی معاملے کو سلجھانے کے لیے, تو آپ اس کا جواب الگ دیتے, اور آپ کے بیٹے باہر جب گروہ واپس نکل کے چلا جاتا تو ان کو پکڑتے, اور پھر باپ کے پاس, داؤد علیہ السلام کے پاس لاتے بٹھاتے, ان کا فیصلہ جو باپ کرتے, ان کے بعد آپ اپنے باپ کی اجازت سے وہ فیصلہ کر کے بتاتے, وہ فیصلہ کر کے بتا. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک کیس آیا, باپ داؤد علیہ السلام کے پاس, سلیمان علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے. کیس یہ ہوا کہ رات کے وقت ایک آدمی اپنے جانوروں کے دروازے کو بند کر دیتا تھا, کہ وہ رات کے وقت نکل کر سامنے ایک بڑا کھیت تھا اس کے سگے بھائی کا, کہیں وہ کھیت خراب نہ کر دے. لیکن ایک مرتبہ یہ آدمی اپنے جانوروں کو دروازہ لگانا بھول گیا, تو رات میں جانور نکل کے اس کے کھیت کو پورے خراب کر دیے. صبح وقت کیس جب نکل کے داؤد علیہ السلام کے پاس آیا, کہنے لگے کہ رات میں ایسا معاملہ ہوا. تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس کی جتنی بکریاں ہیں تیرے کھیت کو جو ہے خراب کر دیے, تو اسے ضبط کر لے لے, یہ میرا فیصلہ ہے. آپ قاضی بھی تھے. یہ بات سنا کہ باہر نکل گئے. جیسے آپ یہ دو آدمی باہر نکلے, راستے میں سلیمان علیہ السلام ملے. کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی نے کہا کہ ایسا معاملہ ہوا, اور داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ دے دیا. تو کہا چلو میرے ساتھ. لے کر آئے داؤد علیہ السلام کے سامنے, بیٹھے سلیمان علیہ السلام. اب باپ کے سامنے کہتے کہ آپ اجازت دیں ابا جان, تو کیا میں ان کے معاملات میں کچھ فیصلہ کروں؟ کہا کہ اچھی بات ہے. کہا کہ کس کا کھیت ہے اور کس کے جانور ہے؟ کہا کہ میرے جانور ہے اور میرا کھیت ہے. رات میں اس نے دروازہ لگانا بھول گیا تھا, کڑی لگانا بھول گیا تھا,
جس کی وجہ سے رات میں جانور نکل کے میرا کھیت پورا، میرا کھلیان پورا خراب کر دے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو آپ کے والد نے یہ فیصلہ دیا کہ میرے جانور میں اسے دے دوں یہ نقصان کے بدلے. کہا کہ نہیں، یہ فیصلہ نہیں. تو کہا کہ کیسا فیصلہ سر؟ کہا کہ یہ جو جانور ہے جس کا کھیت تباہ کر دیا گیا، اس کے پاس دیے دے کہ وہ اس سے دودھ نکالے اور اپنی بھرپائی کرے، اور جس کا کھیت تباہ ہوا وہ کھیت تباہنے والا جس کے جانور تھے اسے کھیت عطا کرے کہ وہ کھیت کو پھر سے ہرا بھرا کرے. جب وہ ہرا بھرا کر دے تو کھیت اسے واپس کر دیا جائے، اس کے جانور اسے واپس کر دیا جائے. یہ فیصلہ داؤد علیہ السلام کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام نے. تاریخ کا سب سے بہترین فیصلہ کہ نہ اس کا نقصان ہو نہ اس کا نقصان ہو. اگر اس کے جانور پورے سے دے دیا جائے یہ بیچارہ فقیر و خلاش ہو جائے گا، یہ کھیت اس کے سدھر جائیں گے، جانور بھی جب اس کے پاس ہو جائیں گے یہ تو آج بھی غریب ہو جائے گا. تو گویا اس طریقے سے آپ معاملے کو سلجھا کرتے. اللہ حکمت کا آپ کو دھنی بنایا تھا، حکمت کا آپ کو دھنی بنا کہ اتنی باتیں آپ کے پاس آ کر. ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں ازواجی زندگی کے اندر اپنی بیوی کے پاس جاؤں کہ اس کے ذریعے اللہ مجھے ہر ایک بیوی سے ایک ایک اولاد دے، میں انہیں راستے کا مجاہد بناؤں، دین کا مجاہد بناؤں. اس نیت سے آپ اپنی ازواجی زندگی کا فریضہ پورا کیے، لیکن اس مقام پہ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے. یاد رکھو دوست ساتھی، اللہ سبحانہ و تعالی اللہ پہ جو بات ڈیپینڈ نہیں کرتا، اللہ پہ جو معاملے کو چھوڑ نہیں دیتا، اللہ اس کی مرضی کو کبھی کامیاب ہونے نہیں دیتا. جب کبھی لوگ انشاءاللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، انشاءاللہ مت بولو بھائی کام نہیں بنتا، نعوذ باللہ، ایسے ایسے لوگ بھی ہیں. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ نہ کہنے پر آسمان سے 15 دن تک وحی روک دیا تھا. میری اور آپ کی کیا بساط ہے، میرا اور آپ کا کیا مقام ہے. انشاءاللہ نہ کہنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے سلسلے کو روک دیا. ہم اپنے طرف سے کوئی بھی کام میں کر دوں گا، میں بنا دوں گا، میں بول دوں گا، میرے آرڈر سے ہو جائے گا، نہیں. تمہاری بساط، تمہارا مقام کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی عزت، اس کی عظمت، اس کے وقار کیا کیا. تم صرف ایک تنکا ہے زمین کا، تم اس کے عبد، اس کے بندے ہیں. تمہارا کام نور کے رہنا ہے، تمہارا کام عاجزی اور منت ہے. حکم اور اجازت، غرور اور تکبر، انا اللہ کی ذات کو زیبا ہے، اس سے ہٹ کے کسی اور کی ذات کو نہیں، اس سے ہٹ کے کسی اور کی ذات کو نہیں. تو یہاں سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ شاید کہ ان کے ذریعے سے مجھے کثیر اولاد ہوگی اور میں انہیں رائے حق کا مجاہد بناؤں گا. اس معاملے میں آپ نے کہا کہ انشاءاللہ کہنا آپ بھول چکے تھے، انشاءاللہ بولنا. تو اس کا ریاکشن کیا نکلا؟ یہاں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک گروہ آیا، کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عہد قدیم میں وہ کون سے لوگ تھے، روح کیا ہے؟ سوال کیا گیا. پھر آپ سے سوال کیا گیا، 3 ایسے سوال ہوئے. تو آپ نے کہا کہ کل بتاؤں گا. یہ کل بتاؤں گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، آپ پر وحی کا جو سلسلہ تھا وہ رک گیا. کل کے دن جب مشرکان مکہ آئے، آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دی. کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولے کہ ہم کل بتائیں گے، اور آج کئی دن ہو گئے اب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کا ہمیں جو ہے معاملہ نہیں سمجھا. وہ کون سا شخص تھا جسے زمین کے پیمانے کو کھنگال لیا؟ 3 سوال ہوئے تھے. آپ یہ اگر کل بتاؤں گا، جب آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ رک گا تو آپ مجبور ہو گئے، پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے، غار حرا کی، اپنے آپ کو گرا دینا چاہ رہے تھے. جبریل امین نے پیچھے سے پکڑا، کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس بات سے اللہ آپ سے ناراض تھا. جب کبھی آپ کے سامنے کوئی آدمی آ کر کسی چیز کا مطالعہ کرے، یا کوئی آپ کے سامنے کسی چیز کا جو ہے عنوان کو جو کھول کر رکھے، ایکسپلین کرے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی طرف سے اس سے یہ نہیں کہنا کہ میں کر دوں گا،
میں بول دوں گا، میں بتا دوں گا. اللہ اکبر. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ایسی بات ہوگی تو اس بات سے پہلے آپ انشاءاللہ کہو. اللہ چاہے تو کہوں گا، اللہ چاہے تو کروں گا، اللہ چاہے تو بتاؤں گا. اللہ اکبر. انشاءاللہ، اللہ چاہے تو بتاؤں گا، اللہ کہے تو کہوں. یہ الفاظ، یہ معاملے ہو. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو، وہ جو یہودی، وہ جو مشرکان مکہ آپ سے سوال کیے تھے، آپ سے سوال کیے تھے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح کیا ہے، عہد قدیم کے لوگ کون ہیں، وہ شخص کون ہے جس نے زمین و آسمان کے پیمانوں کو کھنگال دیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ بات بتائے. عہد قدیم کے لوگ اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے رکھا جبریل کے ذریعے سے. پھر آپ نے روح کے بارے میں کہا کہ اس کا علم سوائے اللہ کی ذات کے کسی اور کو نہیں. یہ تمام عبارتیں، یہ تمام چیزیں یہود و نصرانی کتابیں موجود تھی. انہی کے ربیوں، ان کے عالموں نے یہ سوال کیا تھا. اور تمام یہ عبارت، یہ تمام واقعات ان کی اپنی کتابوں میں درج ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں. ہو بہو وہی عمل جو ان کے پاس نبی کریم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں. وہ شخص ذوالقرنین تھا جس زمین کے پیمانے کو کھنگال دیا تھا. یہ تین بات رکھے، مشرکان مکہ کے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی. ہو بہو یہی بات ان کی اپنی کتابوں میں موجود تھی. میرے دوست ساتھیوں، اللہ تنبیہ کر رہا ہے. اللہ اپنے آپ پر اس عمل کو کہنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور بتا دیا. جیسے ایک واقعہ ہوا سورہ تحریم کے اندر، بیوی کی انبن کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے گھر سے شہد کھا کے آ رہے. دوسری بیوی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے مل کر کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے سے مراغے کے پھول کی خوشبو آ رہی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی میں سلمہ کے گھر سے شہد پی کے آ رہا ہوں، یہ کیسی بات ہے؟ تو آپ غصے میں آ کے کہا کہ آج کے بعد میں اپنے آپ کو پہ شہد کو حرام کر لیتا ہوں. اللہ، یہ کہہ رہا تھا. اللہ آسمان سے دندناتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پہ وحی نازل کیا. کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون ہوتے اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے آپ پہ حرام کر لیں. اللہ، میرے دوستو، جب کبھی یہ زبان کھولے تو بڑی حکمت کے ساتھ بات کرنا. جو چیز اللہ کی حلال کردہ ہے، ہماری زندگی کی اتنی قوت اور طاقت نہیں، اور دنیا کے کسی عالم کامل فاضل امام کی اتنی قوت نہیں کہ اسے حرام کر دے. جو چیز اللہ حلال کر دیا، حلال ہے تو حلال ہے. اس کے ذریعے، اس کے ضابطے سے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتا دی. بہرحال عزیز اور دوست، یہ واقعات انشاءاللہ نہ کہنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے سلسلے کو روک دیا. تو انشاءاللہ کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اتنا بڑا مقام. یہاں پر سلیمان علیہ السلام نے وہی غلطی دہرائی تو اللہ انبیاء کی، سبحان اللہ، میری آپ کی کیا بساط ہے ان کے سامنے. انبیاء کے سامنے میرا آپ کا کیا مقام ہے. وہ انبیاء جو اللہ کے جو بہت ہی خاص بندے، بہت ہی مقرر بندے، اتنے خاص بندے جس پہ اللہ اپنے آرڈیننس، اپنے کتاب کا نزول کر رہا ہے اور قیامت تک ان کی زندگی کو اللہ رحمت بنا کے رکھا. ان کے ارادے کو بھی اللہ کی ذات کو آگے سے فیل کر دیا. تو میرا اور آپ کا ارادہ کہاں ہے دوست ساتھی؟ میری اور آپ کی بساط پھر کہاں آگی؟ ہر معاملے میں اللہ کی رضا تلاش کرے، ہر معاملے میں اللہ کی رضا تلاش کرے کہ اللہ تو چاہے تو ہو سکتا ہے، ہم چاہے تو نہیں. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے انداز میں کیا بتائی؟ اللہ تو دینے والا ہے، تو ہی دے سکتا ہے. یہ الفاظ بتائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تیرے سے ہی مانگے. یعنی ایک باپ اپنی اولاد، اپنے باپ سے جھگڑ کے مانگ رہا، اپنا حق جیسے آدمی کو جھگڑ کے مانگتا ہے. اللہ کا اس طریقے سے انداز بتائے دعا کا، اللہ تو ہی دے سکتا ہے، تو ہی دینے والا ہے، تیرے ماں سوا کوئی ہے اور دینے والا. یہ انداز ہے بندہ پکارے اللہ سے، یہ انداز ہے پکارے اللہ سے. تو دے سکتا ہے، تیرے سے اور کو نہیں دے سکتا. سبحان اللہ. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اللہ سے مانگتے. سبحان اللہ. اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اللہ سے مانگتے. اللہ اس بندے کو نہیں پسند کرتا جو اللہ سے نہیں مانگتے. اللہ اکبر.
زمین کا کوئی آدمی ایک سے 2 بار مدد کرے گا، تیسرے بار میرے چہرے کو دیکھ کے گھر کا دروازہ لگا کے بولیں گا، بچوں کو رہ کے بھی نہیں ہے بولیں گا اللہ اکبر۔ اللہ کہہ رہا اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اللہ سے مانگتے ہیں، پسند کرتا ہے جو مانگنے والے ہیں۔ اللہ اس بندے کو کبھی نہیں پسند کرتا جو اللہ سے نہیں مانگتے۔ الیس اللہ بکافٍ عبدا، کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے الیس اللہ بکافٍ عبدا، کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے؟ میرے عزیز اور دوست ساتھی، بہرحال آپ نے ازواج زندگی بسر کی، جتنی آپ کی بیویاں تھیں آپ نے اپنا فریضہ آپ نے نبھا دیا۔ آخر میں آپ کی ایک آخری بیوی سے ایک ہی آپ کو اولاد ہوئی، ایک ہی اولاد ہوئی، وہ بھی مردہ پیدا ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ارادہ یہ تھا کہ ہر بیوی سے شاید ایک ایک اولاد ہوگی اور ان میں رائے حق کا انہیں مجاہد بناؤں گا، لیکن اس ارادے میں آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے تو اللہ آپ کے ارادے کو کلعدم کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ کوئی بیوی سے آپ کی اولاد نہیں ہوئی، ایک بیوی سے اولاد ہوئی، وہ بھی مردہ پیدا ہوا بچہ۔ اللہ اکبر۔ کس کے پاس؟ سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی پیش آنا، ان کے معاملات کو سلجھانے کا بڑا آپ کے پاس فن تھا۔ ایک مرتبہ 2 عورتیں جس کو اللہ نے اولاد سے نواز دیا، ایک بڑی عورت، ایک تھوڑی جو ہے کمزور عورت، تو غلطی سے یہ ہوا کہ دونوں کے گھر بچے پیدا ہوئے، پیسے والی بڑی عورت، قوتور عورت، ایک کمزور عورت کے درمیان۔ جبکہ دونوں کے بچے ساتھ کھیل رہے تھے تو ایک بچے کو بھیڑیا کے بڑی عورت کے بچے کو کھا لیا۔ بھیڑیا کے بڑی بچی کے جو بچے کو پھاڑ دیا، عورت کے نکل کے چلے گا، تو یہ عورت زور و زبردستی سے چھوٹی عورت کے بچے کو چھین کر کہنے لگی میرا بچہ ہے، چھوٹی عورت کے بچے کو چھین کر کہنے لگی میرا بچہ ہے۔ تو یہ فیصلہ نکل کے جو داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا، تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ بڑی جو عورت ہے یہ کہہ رہی کہ جب اس کا ہی بچہ ہے تو اس کا ہی یہ اس کا بچہ ہے۔ تو بازو کی سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے، تو آپ اپنے باپ سے پوچھا ابا جان اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں یہ معاملے کا فیصلہ کر دوں؟ کہا کہ اچھی بات ہے بچے۔ داؤد علیہ السلام نے جیسے کہا کہ اچھی بات ہے تو کہا کہ تلوار لاؤ، تلوار لائے۔ کہا بچے کو زمین پہ رکھ دو، ادھر بڑی عورت بھی کھڑی ہوئی ہے، ادھر چھوٹی عورت بھی ہے، یعنی جو کمزور ہے، غریب ہے، ایک پیسے والی ہے، جس کے پیسے والی بچی کے جو ہے بچے کو جانور کھا گیا، پھاڑ دیا، اب یہ غریب کے بچے کو چھین کے کہہ رہی کہ میرا بچہ ہے۔ تو اب یہاں پہ کہا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دوں گا اور تمہیں آدھا اور تمہیں آدھا بانٹ دوں گا۔ تلوار کو آپ نے نکالا، زمین پہ اس بچے کو رکھے، اٹھا کے تلوار مارے تھے، وہ جو چھوٹی عورت تھی چیخ کے کہنے لگی اسے مت مارو، یہ عورت سچ کہہ رہی ہوں گی، اسے عطا کر دو۔ تو کہا کہ اللہ کی بندی یہ بچہ تیرا ہے، تو اسے لے لے۔ سبحان اللہ، کیونکہ ماں کی ممتا ہے جو اپنی اولاد کو خراج بھی نہیں پہنچا سکتی۔ سبحان اللہ، یہ فیصلے تھے۔ وہ بڑی عورت کچھ اپنی زبان سے نہیں کی، جب ہی اس وقت سمجھ میں آگا کہ یہ جھوٹ کہہ رہی ہے اور یہ حق کہہ رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ معاملے تھے سلیمان علیہ السلام کے، یہ زندگی کے واقعات تھے سلیمان علیہ السلام کے۔ بڑی رحم دلی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ آپ زندگی کے معاملات کو بسر کرتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بخاری اور مسلم میں جو بات کر رہے ہیں، تو ایک ہلکی سی چمٹوں کی لائن چل رہی ہے اور ایک فوج سلیمان علیہ السلام کی نکل کے جا رہی ہے۔ تو چمٹی کہنے لگی دیکھو سلیمان کی فوج آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی پیروں تلے دب کے اپنی زندگی کو ختم کر دیں، اپنی بلوں میں لوٹ کے چلے۔ تو اللہ نے اس چمٹی کی آواز کو سلیمان کے کانوں تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کان میں رکھ کے چمٹی کو گول بھی پھرا لو، کیا بری سمجھ میں نہیں آتا۔ اندر چلے گئے تو ادھر سے پانی ڈالتے، ادھر سے پانی ڈالتے، رات بھر تڑپتے پھرتے، انہیں کھٹکھٹ کھٹکھٹ اندر پھر کھٹا کھٹ کاٹتے، اندر جا کے کھٹکھٹ جیسا کھٹیا یاد رد ہوتا، یاد رد ہوتا، یاد رد ہوتا۔ چھوٹا سمپل واقعہ، کچھ بھی نہیں، منہ کو بند کرے، ناک کو بند کرے، وہ خود نکل جاتی باہر۔ اب کان میں پانی ڈال لے رہے ہیں، گھر 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 کر رہے ہیں، ادھر سے آ رہی ادھر آ رہی۔ اللہ، یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چمٹیوں کی دھمک، ان کی بات چیت کو سلیمان علیہ السلام کو سنا دیا۔ سبحان اللہ۔ سرکش شیاطین کو آپ حکم دیتے، جنوں کو آپ حکم دیتے،
جتنے معاملتداریاں، پہاڑ اگر اڑا ہوا ہے پہاڑ کو روک دو، ٹھہرا کر دو. ایک تخت بچھاتے ہوا سے اڑتے اور ادھر چلے جاتے. ہر شرکت جن آپ کے تابع اگر نہیں آتا تو آپ مارتے، سزائیں دیتے انہیں. پرندے پورے آپ کے حکم کے لیے ٹھہر جاتے. آپ حکم دیتے پرندوں کو فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ. یہ معاملات آپ کے ساتھ چل رہا ہے، یہ واقعات آپ کے ساتھ ہے. اور آپ حکم دیتے کہ یہ تمام علاقے کو بدل دو تو جن سیکنڈوں میں اس معاملے کو بدل دیتے. یہاں پانی نہیں کر رہا، حدود کو آپ حکم دیتے پانی کہاں ہے تلاش کر. حدود آ کے جگہ بتاتا کہ یہاں پانی، آپ خود آتے اور پانی کو باہر نکالتے. پوری سلطنت آپ کی نبوت سے بھی بھری ہوئی ہے، حکومت سے بھی بھری ہوئی ہے. آپ نے دعا کی کہ اللہ میری حکومت کو ایسی بنا جو لاسانی ہو. آپ نے، اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا. اور اللہ مجھے ایسا عمل عطا کر کہ قائم رہے، اللہ نے اس کو بھی قبول کر لیا. بہرحال یہ معاملے چلے. اب اس درمیان میں ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، پورے پرندے آپ کے اطراف کھڑے ہوئے ہیں، پورے پرندے. تو آپ نے کہا کہ حدود کہاں ہے، حدود کہاں ہے. اس فرشتے کا، اپنے پرندے کا نام لیا، کہا حدود کہاں ہے. تو کہا کہ اب بہت دیر ہو گئی، اب تک تو نہیں آیا. کہا کہ آج میں اس سے بہت غصے میں ہوں، اگر آئیں گا تو میں اس سے تنبیہ کروں گا یا اسے پھر ذبح کر دوں گا. یہ کہنا تھا. حدود آپ کے سامنے آ کے ٹھہر گیا. کہا بادشاہ وقت سلیمان علیہ السلام، میں ایک ایسی خبر آپ کے سامنے لایا ہوں. کہا کیسی خبر ہے. کہا کہ یمن کی سرزمین پہ ملک السبا بلقیس، وہاں کی جو ہے مہارانی ہے، لوگ اس کو مہارانی بنا لیے. وہاں وہ حکومت کرتی ہے. وہاں کے بچے، بوڑھے، بڑے، سب کے سب. اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو اس میں سورہ سبا ہے، سورہ سبا. اس بلقیس کو ملکۃ السبا بھی کہتے ہیں، جس میں اللہ یمن کا ذکر کر رہا ہے قرآن میں، یمن کا، پورے ملک کا. ملک السبا جو یمن کی سرزمین پہ ہے، وہاں کی رانی، وہاں کی بادشاہ ہے، حکومت کرتی ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام، میں نے دیکھا کہ انسان ہو کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ انسان ہو کر سورج کی پرستش کرے، اس کی پرستش کرے، اسے خدا مان رہے. وہاں کے بچے، بوڑھے، سب کچھ ایسے. تو سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا. کہا اتنی بڑی گستاخی. کہا کہ اتنی بڑی گستاخی. تو آپ نے ایک خط لکھا، ایک خط لکھا. کہا جا کر یہ ملک السبا کے پاس دے دینا. حدود اس خط کو لے کر پہنچا. اوپر ملک السبا اپنے محل سے جب باہر آئی برانڈے میں گھومنے کے لیے، تو خط کو نیچے لڑکا دیا، اوپر جا کر ٹھہر گیا. اوپر جا کے ٹھہر گیا. تو ملک السبا نے اس خط کو نکال کر دیکھا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد کہا کہ افسوس ہے تم پر کہ تم اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی پرستی کرتے ہو. اگر تم اپنے اس معاملے سے باز نہیں آؤ گے تو میں تمہاری سلطنت کو تباہ کر دوں گا. یہ خط اس نے لکھ جا کر اپنے وائسرائے جو ملک تھے ان کے سامنے جب ڈسکس ہوتا رکھی. کہا کہ ایک شخص کا خط آیا ہوا ہے جو اپنے آپ کو سلیمان علیہ السلام، مسجد اقصیٰ یعنی قدس کی سرزمین کا، فلسطین کا رہنے والا ایک ایسا حکمران بادشاہ ہے. اس کی طرف سے مجھے خط آیا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ زمین کی جو پرستی ہے، جس کی تم پرستی کرتے ہیں، جو سورج، یہ خدا ہو نہیں سکتا. ایک ہی رب ہے، اس کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس کی پرستی کرو، اس کے ماں سوا کسی اور کی نہیں، ورنہ پھر اس کا انجام بہت برا ہوگا. تو اس نے کہا دیکھو، اگر ٹکراؤ ہوگا، لڑائی ہوگی، تو مقصد یہ ہوگا کہ وہاں کے جب غالب ہوں گے تو بچے، بوڑھے، بڑوں کے ساتھ، شریف انسانوں کے ساتھ بڑی بدسلوکی سے پیش آئیں گے، اور حکومت کے تانا بانا بگڑ کے رہ جائے گا. اللہ اکبر. اکثر یہی ہوتا ہے دوست ساتھیوں، آستانہ بانا عراق کی سرزمین کا بگڑ گیا ہے. آستانہ بانا مصر کی سرزمین کا بگڑ گیا ہے. لیبیا کی سرزمین کا بگڑ گیا ہے. ٹینوسیا کا بگڑ گیا ہے. شام کا بگڑ گیا ہے. اللہ اکبر. جس کے دل میں جو آ رہا اپنی پوری قوت کے ساتھ ملیا میٹ کرنے کی کوشش کرے. اور ادھر ایران پوری قوت کے ساتھ اپنے لڑاکوں کو شام بھیج رہا. ادھر لبنان کا بہت بڑا گروہ حزب اللہ، جو شیعہ آرگنائزیشن کا سب سے بڑا گروہ ہے، وہ گروہ پوری قوت کے ساتھ داخل ہو رہا. کس کو ٹارگٹ بن جائے؟ صرف سنی جماعت کے لوگ.
سنیوں کو مارا ہے، چن چن کر مارا جا رہا ہے، مساجد کو بموں سے اڑا دیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، آج پوری دنیا کے اندر یہ معاملات نظر نہیں آ رہے، یہ معاملات نظر نہیں آ رہے۔ تانا بانا ختم ہو گیا، شریف عزت دار آدمی اب جی نہیں سکتے، عصمت ریزیہ ہے، خون خرابہ ہے، گھروں سے آگ نکل رہی ہے، بارود کے ڈھیر پہ شام کھڑا ہوا ہے۔ یہی معاملہ ہمارا دوست صاحب، بادل پھٹا، پورا اتراکھنڈ کا تانا بانا بگڑ کے رہ گیا۔ اس سے بدترین اور حالات کیا ہو سکتے؟ نقشے سے اڑ گیا، پورا نقشے سے پریشان ہے آج لوگ، کیا ہو گیا؟ لاکھوں لاشیں، گورنمنٹ کا صرف سروے رپورٹ ہے 1000-2000 کا، لاکھوں لاشیں لوگوں کی آنکھوں دیکھی، اور اوپر سے پڑوسی ملک کے نیپالی آ کر لاشوں کے انگلیوں کو کاٹ کے سونے کی انگوٹیاں نکال رہے، چینیں نکال لے رہے، کان کاٹ کر کان کی بولیاں نکال لے رہے، بس سلخی سے پیش آ رہے لاشوں کے ساتھ۔ 80 کلومیٹر دور تک لوگ چلنے کے بعد بھی راستے نہیں مل رہے۔ ایک بسکٹ کا پڑا 700-800 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ غور کریے دوستو، جو اپنے آپ کو دھرم کے رکشک کہنے والے بینکوں کو لوٹ لیے، آج تک میں کلیئر بتا رہا، اپنے آپ کو سنت کہنے والے بینکوں کو، اے ٹی ایموں کو لوٹ لیے، لوگوں کے پاس ہاہاکار مچا ہوا ہے، لوگ بھوک اور کھانے کے لیے تڑپ رہے، اور انسانیت کا مذاق اڑا رہا کھڑے رہ کر۔ یہ کیا معاملے ہیں میرے دوستوں؟ ہم ان کے تمام غم میں شامل ہیں، کیونکہ ہم انسانیت کہتے ہیں۔ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دنیا میں کہیں انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو انسان کے سینے میں درد ہوتا، ہم ہر حال میں ان کی ہر تکلیف میں، ان کے ہر درد میں ہم ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں تھا۔ جب کھاد پڑ گیا تھا مدینے سے مکے میں، تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے گندم، جو اور گیہوں آپ نے مکے کو بھیجا تھا۔ اللہ اکبر، یہ تعلیم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے لیے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں جانتے، وہ ایک مرتبہ آپ کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیے، ایک مرتبہ۔ میرے دوست، آپ نے کیا فرمایا؟ جس نے ایک انسان کو بچا لیا، پوری انسانیت کو بچا لیا۔ جس نے ایک انسان کا قتل کر دیا، وہ پوری انسانیت کا قتل کیا۔ یہ تعلیم ہے ہمارے نبی کی، یہ تعلیم ہے۔ ہم ان کے مرنے پر خوشیاں نہیں منائیں گے، نعوذ باللہ، وہ ہمارے اپنے بھائی ہیں۔ ہم غم کا اظہار کریں گے، تکلیف کا اظہار کریں گے، میرے عزیز اور دوست ساتھیوں۔ لیکن جان لینا چاہیے ان لوگوں کو بھی، یہ آفتیں اور بلائیں یہ آسمانوں سے کیوں آ رہی ہوگی؟ کہیں ہم سے زمین پہ کسی کا حقوق تو نہیں چھینے جا رہے ہیں؟ کہیں کسی معصوموں کی آہ بکا تو نہیں؟ کسی حصے میں کوئی جلنے والے لوگوں کی آہ بکا تو نہیں؟ کہیں جیلوں میں سڑ کے مرنے والوں کی آہ بکا تو نہیں؟ ان کے معصوم بچوں کی کہیں بددعائیں تو نہیں؟ یہ احساس کر لینا چاہیے کہ آخر یہ تباہی، یہ بربادی ہم پہ کیوں آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ میرے عزیز اور دوست ساتھی، بہرحال سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات چیت کی تو کہا کہ بادشاہ ایسی عورت ہے، جا کر دے دیے۔ کہا اس نے اپنے وزیروں سے بات کر دیکھو، اگر حکومت کا کوئی آدمی ہم پر اٹیک کر دے گا آ کر، تو اس ملک کا تانا بانا ختم ہو جائے گا۔ وہاں پر بڑے بے رحم لوگ ہوتے ہیں، تو میں کچھ معاملہ طے کروں گی۔ تو اس نے بڑے تحفے، طوائف، بڑے بڑے عالیشان چیزیں بڑے اونٹوں پہ لا کر اس نے یمن سے فلسطین بھیجا بادشاہ کے پاس، کہ یہ تحفوں کو آپ قبول کر لیں۔ ہوتا بھی یہ تھا، کسی ایک ملک کا دوسرے ملک کا بادشاہ کسی اور دوسرے ملک پہ اٹیک کرتا تو وہاں لوگ کیا کرتے؟ اپنی بیٹی کو نکاح میں اس کے بیٹے کو دیتے، کچھ سلطنت کا حصہ دے دیتے، وہ بیچارہ خوش ہو کے واپس اپنے ملک کو پھر لوٹ جاتا تھا۔ یہ ایسے معاملات ہوتے۔ تو یہاں سے حضرت بلقیس نے بڑی تحفے، بڑے طوائف لے کر آپ نے فلسطین بھیجا، کہ شاید کہ سلیمان علیہ السلام اس تحفے کو لے کر میرے تعلق سے جو ہے سرد ہو جائے کچھ ہم۔ جیسے اس نے تحفوں کو دیکھے، سلیمان علیہ السلام اور غصے سے آگ بولا ہوگا، کہا کہ یہ دنیا کے زمین کے پیسے، یہ شہرت کیا مجھے دے سکتے ہیں؟ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس زمین پہ اللہ کے نام لینے والے ہو جائیں، اس کے ماں سوا کسی اور کے نہیں، اس کے ہم مجھ سے کچھ نہیں مانگتے، نہ اس کی دولت چاہیے، اس کی شہرت چاہیے، کوئی چیز ہمیں نہیں چاہیے، بس وہ اللہ کو اللہ مان لے اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ لے، ہم اس سے سب کچھ دینے کے لیے ہم اس سے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ خاصیت نکل کے وہاں پہنچا تو وہاں کے لوگوں میں اس نرمی کو دیکھ کر
ایمان کی حرارت پیدا ہو گئی، ایمان کی حرارت پیدا ہو گئی، وہ سب اپنے آپ کو ایکسپٹ کر لے کے مسلمان ہو گئے۔ اب بلقیس نکل کے آپ سے ملنے کے لیے آئی، ملنے کے لیے نکلی، تو یہاں پر آپ نے اپنے اس کا جو لہیم شہیم پلنگ تھا، بہترین تخت تھا اس کا، وہ تخت یہاں پر سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے؟ پورے پرندے ٹھہرے ہوئے ہیں جو اس کا تخت لا کے رکھ دے۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ آپ مجھے اجازت دیجئے، 1 گھنٹے کے اندر ملک بلقیس یمن سے فلسطین کے اندر وہ تخت لا کے آپ کے سامنے رکھ دو۔ ہیکل فرشتہ جن آپ سے کہنے لگا جن، اور دوسرے جن نے کہا کہ نہیں بادشاہ، آپ پلک چھپکنے سے پہلے لا کے رکھ دوں گا۔ اللہ اندازہ کرو دوست ساتھیو، اب یہ مقام پہ تو سائنس پہنچی نہیں ابھی، اب تو یہ مقام پہ بھی سائنس پہنچی نہیں، پلک خالی پلک جھپکنے سے بھی پہلے محل سامنے رہیں گا، نہیں وہ تخت سامنے رہیں گا۔ تخت کہاں پہ؟ ملک فلسطین جو عرب کا ناردرن حصہ ہے اور یمن کا ساؤتھ کا حصہ یمن، زمین کا نچلا حصہ یہ، زمین کا اوپر کا حصہ وہ، شاید کہ اس کے درمیان میں 7-8 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا، یہ ایک ملک وہ ایک ملک، اور بیچ میں سعودی عرب الگ ملک۔ عزیزو غور کر کے دیکھو، یہاں سے ہم صرف جو ہے ایک قدم رکھے تک، قدم اٹھا تک پلک مارنا ختم ہوتا، خالی قدم اٹھا کے رکھے تو پلک ختم ہوتا، اور یہ پلک کو جھپکنے سے پہلے تک آ کے دوسرے پلک سے دوسرا پلک نئے لگے تک میں آپ کے سامنے جو ہے وہ تخت رہیں گا۔ کہا کہ اس کی حیت کو بدل دینا، اس میں ہیرے جوہرات جو جڑے ہوئے ہیں تخت کے اوپر، اس کی تھوڑی حیت کو بدل دینا۔ اس کے جتنے ہیرے تھے وہ نکال دیے گئے، نکال دیے۔ اب اسی سیم طریقے کا بلقیس ابھی پہنچی نہیں، پلک جھپکنے سے پہلے جین آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا، اللہ لا کے رکھ دیا۔ اب جیسے ملک بلقیس آئی، وہ اس پلنگ کو دیکھی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ پلنگ تمہارا ہی ہے، یہ تخت تمہارا ہی ہے، یہ تخت جو ہے تمہارا ہی ہے۔ تو اس نے ایسا جواب دیا، شاید ایسا ہی ہو سکتا ہے، یہ میرا بھی نہیں کہی، یہ میرا ہی بھی نہیں کہی، ایسا ہی شاید ہوگا، اس نے یہ کہا۔ اب سلیمان علیہ السلام خاموش ہوئے، کہا کہ چلو میرے محل میں لے کر چلے بلقیس کو۔ جیسے بلقیس کو محل میں، ابھی کچھ ہلکی سی بلقیس کے دل میں کجی تھی اسلام اور جو ہے اللہ کی طرف سے، ابھی وہ پورا مکمل نہیں ہوئی تھی، تو آپ نے کہا چلو میرے محل میں۔ جیسے کہ محل پورا شیشے کا ہے اور نیچے کانچ ہے، اور اس میں سے لہریں ایسا مار رہی پانی کی، اللہ۔ آج ہمارے پاس جو ایکویریم سسٹم ہے، اس کے اندر بڑے بڑے مچھلیوں کو ڈالا جاتا ہے، بہت سارے آسٹریلیا کے اندر سڈنی میں ایک بڑا ایکویریم ہے رکھا ہوا، جہاں سے 100-200 آدمی کانچ میں سے چلتے پورے مچھلیوں دیکھ کے 1-2 کلومیٹر پھر کے باہر نکلتے ہیں۔ یہ چیز آج اس کو جو ہے لوگ ترقی کر کے بنا رہے ہیں۔ دبئی کے اندر بنایا گیا ڈزنی لینڈ کے بارے میں، بہت سارے مقام، یہاں بھی حیدرآباد کے اندر بھی جو ہے، اگر بابو رہتا تو کام پورا ہوتا تھا۔ زو کے پاس کا علاقہ تھا جو میرام ٹینک کے اندر بننے والا تھا، پروجیکٹ رک چکا ہے، بہرحال کبھی شاید اللہ اسے بنا دے۔ تو آج وہ چیز کو دیکھ کے لوگ رش کر رہے ہیں کہ دونوں آئینے ہیں جو چاروں طرف، اور لہریں ٹکرا رہی اور جا رہی۔ اب بلقیس اپنے محل میں گئی آپ کے ساتھ، تو جیسے زمین پہ دیکھی کہ کچھ پانی جو ہے آپ کے سامنے ایسا اچھل اچھل ہو رہا ہے، اچھل اچھل ہو رہا ہے پانی، تو اس نے اپنے کپڑوں کو اٹھا کر اس پر پیر رکھی کہ کہیں میرے کپڑے گیلے نہ ہو جائے۔ تو بڑی پریشان ہوئی، پانی تو نہیں لگ رہا اور نیچے کانچ بچھی ہوئی کانچ ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ عطا کیا۔ تو اس وقت سمجھ کے کہنے لگے بے شک آپ اللہ کے سچے اور اس کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو حکومت بھی دیا اور نبوت سے بھی سرفراز کیا، میں ایمان لائی آپ اور آپ کے رب پر۔ یہ بلقیس ایمان لائی۔ بہرحال یہ معاملہ چلنے لگا۔ اب اللہ رب العزت نے آپ سے ایک کارنامہ انجام، وہ اور ایک کارنامہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے مسجد اقصیٰ کی آپ سے تعمیر کروایا۔ مسجد اقصیٰ جو آج اسرائیل کے علاقے میں تل ابیب اور یروشلم کا ایک ٹکراؤ ہے، پورے عالم کے اندر
انشاءاللہ فری میسنز کے بارے میں، مسائق کے بارے میں، جب دجال کا جو واقعات آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات پہ جب آئیں گے. لیکن ایک دو بات آپ کے سامنے رکھوں. فری میسن ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو پوری دنیا کے اندر جو دجال کی پرستار ہے. اس کے بعد مسائق اسرائیل کی ایک ایسی انٹیلیجنس گروہ ہے جو پوری دنیا کے سکون کو تباہ کرنے کے اندر ان کا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا رول ہے. جب سے سفارت خانے انڈیا میں پڑے تب سے انڈین پولیس کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بڑھ چکی. الگ الگ معاملات پہ گھیرو، کیسوں میں ڈالو اور پریشان کر دو، بس اللہ اکبر، پریشان کر دو. اور ان میں ہمارے چند لوگوں زرخریز غلام بنا کر خریدا گیا، زرخریز غلام بنا کر. تو بہرحال عزیز اور دوست ساتھیوں، وہ جو آج حصہ ہے جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے، درخت میں مسجد اقصیٰ جو ہے یعقوب علیہ السلام کے دور میں بن چکی تھی. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث، اس زمین پہ سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرم اس زمین پہ سب سے پہلی مسجد ہے، جو کعبۃ اللہ ہے. کعبۃ اللہ جس کو کہتے ہیں، بلد الامین جس کو کہتے ہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں تعمیر کی گئی تھی. طوفان نوح میں اوپر کا حصہ بہے گا، نیچے کا باقی رہے گا. تو پھر اس کو ریکنسٹرکشن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کیا گیا. اس کے بعد کہا کہ دنیا کی دوسری جو مسجد ہے وہ مسجد اقصیٰ القدس میں ہے. اللہ اکبر. کعبے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا مسجد اقصیٰ ہے. عظمتوں میں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، عظمتوں میں جو سب سے عظمت والی جو مسجد ہے، تو آپ نے کہا جس نے کعبۃ اللہ میں نماز پڑھے، خانہ کعبہ میں، اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، 1 رکعت نماز میں. اللہ اکبر. خانہ کعبہ میں ایک سجدہ 1,00,000 سجدوں کے برابر ہے، 1,00,000. اور پھر نے فرمایا کہ میری مسجد میں 1000 سجدوں کے برابر ہے، یعنی مسجد نبوی کے اندر. اور پھر آپ نے پلٹ کے فرمایا 500 کے قریب، یا ایک روایت میں 50 کے قریب، لیکن 500 کی حدیث جو ہے متدل اور دلیل والی ہے، اس میں آپ نے کہا کہ 500 کے برابر ہے جو آدمی مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھے. اور پھر ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص گھر سے نکل کر نیت کرے نماز کی اور جس نے مسجد قباء میں آ کے نماز پڑھے، اس سے 1 عمرے کا اجر ہے. سبحان اللہ. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، یہ 3 مسجدیں. پھر آپ نے فرمایا کہ آدمی ذکر کی نیت سے یہ 3 ہی مقام پہ جا سکتا ہے، ایک مسجد حرم کو، مسجد اقصیٰ کو اور مسجد نبوی کو. بس کسی اور مقام پہ آدمی عبادت کی نیت سے نہیں جا سکتا. بکرے بن لیے، بڑے بڑے دیغاں لگا لیے، وہاں جا کے ان کے نام سے کاٹ رہے، وہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں جانے کا حکم دیا رسول کے ذریعے سے، وہیں پہ جانا عبادت کی نیت سے. 3 مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جہاں آدمی عبادت کی نیت سے جا سکتا ہے: مسجد حرم، خانہ کعبہ، مسجد اقصیٰ، مسجد نبوی. 3 مقام. بہرحال اللہ رب العزت نے آپ سے کام لیا. اس مسجد کو آپ نے داؤد علیہ السلام کے دور میں بنا دی گئی تھی، لیکن اثار قیل کے دور میں اس کو جو ڈھا دیا گیا تھا، پھر سے آپ اس کی اکثر نو تعمیر کیے. جب تعمیر کیا تو سرکش جن آپ نے ان کو بلائے اور آپ نے کہا کہ اس مسجد کی تعمیر شروع کرو، تعمیر شروع کرو. تو پورے جن مل کر مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کر دی. اور آپ اپنی لکڑی کو ٹیکا لگا دیے، آسے کو زمین پہ رکھ دیے، اور ایک ہاتھ اس کی مٹھ کے اوپر رکھے لکڑی کی اینڈنگ پہ، اور دوسرے ہاتھ کو آپ نے ایسے رکھا اور ایسے سر رکھ کر، جیسے ایک آدمی لکڑی کو ٹکا کے ایسے سر رکھ دیتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے سر رکھ کر بیٹھ گئے، ٹھہر گئے. اللہ اکبر. یہ ٹھہرنا آپ کی زندگی کا آخری ٹھہرنا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اللہ، چاہے وقت کا رسول ہو، چاہے وقت کا امام ہو، چاہے وقت کا خاصی ہو، ہر ایک کو جانا ہے. بس ایک ہی ذات باقی رہنے والی ہے جس کا نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، جسے موت آنے والی نہیں ہے. خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا وہ میتین و میت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی بھی موت آئی اور آپ کو بھی موت آئے گی. اللہ اکبر. کوئی اس سے چھوٹ نہیں سکتا. اور جن کو ایسی مخلوق نہیں جسے غیب کا علم ہے. اللہ یہ بات کو یہاں بھی واضح کر دیا. سلیمان علیہ السلام
میرے دوست ساتھیوں، روایتوں میں آیا کہ آپ 50 سال تک سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے اسی مقام کے اوپر، اور روح قبض ہو گیا، آپ کی موت آ گئی. اللہ اکبر. سرکت جن کام کر رہے مسلسل، کام کر رہے مسلسل، خوف میں گئے. سلیمان کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی ایک چابوک، آپ کی ایک لکڑی کی مار ہمیں موت کے آغوش میں سلا دے گی. اللہ، جنوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے، اور نہ کسی پرند کو نہ کسی چرند کو اس کا علم ہے. اللہ سے گن کے کیڑے کو اللہ وہ علم دے دیا تھا جو آپ کی لکڑی کو چبا رہا تھا. اللہ اکبر. گن کا جو کیڑا ہوتا ہے، جس کو دیمک کہتے، اس کو اللہ نے حکم دیا کہ صرف منہ سلیمان کو موت آ چکی ہے، سلیمان مر چکے، روح نکل چکی ہے. صرف آپ کھڑے ہوئے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا کہ جنہوں کو کھڑے ہوئے ان کا 50 سال تک. اللہ اکبر. کھڑے ہوئے ہیں، جیسے لکڑی ٹوٹی، آپ کا جس زمین پہ گرا، اس وقت جن کہنے لگے کہ سلیمان کا انتقال ہوگا. اللہ. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، یہ وہ ہستی، اس کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، جسے عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلیل کر دے اسے پھر کوئی عزت نہیں دے سکتا. تنزع ملک من تشاء وتؤتی ملک من تشاء یدیک الخیر وهو على كل شيء قدیر. اللہ کی ذات سے ہر وقت اپنے آپ کو پناہ میں رکھو، ہر ٹائم یہ دعا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.